السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 26واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 26ویں پارے کا آغاز سورہ الاحقاف سے ہوتا ہے اور اختتام سورۃ الذاریات آیت 30 پر ہوتا ہے۔ تو سورہ الاحقاف میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثر بیان ہے۔ اس کی آیت 1 سے 20 میں ارشاد ہے کہ اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ منہ موڑ رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو شرک کرتے ہیں ان سے کہیے اگر وہ سچے ہیں تو کوئی سابقہ کتاب یا علم کا ٹکڑا اپنے موقف کی دلیل کے طور پر لے کر آئیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ ان کے سامنے جب قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو نبی نے خود بنا لیا ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی پکڑ ضرور کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جاری ہے، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا خبردار کرنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم نے سوچا بھی ہے اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی، پس وہ تو ایمان لے آیا اور تم انکار کر رہے ہو۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آیت 10 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اگلی آیت میں حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود ہے، رہنمائی کرنے والی اور رحمت، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں، تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور بشارت بن جائے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت دکھائی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور یہ لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کو ان کے کیے کی جزا ملے گی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین سے اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ پینے کی مدت 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچا اور 40 سال کا ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور تو میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ میں تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو ہم معاف کرتے ہیں، اور یہ لوگ جنتی ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا ہوں، تم مجھ سے یہی کہتے رہو کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں بربادی ہو تیری، ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آئی، یہ بھی شامل کر دیے جائیں گے ان قوموں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جنوں اور انسانوں میں سے یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ اور جس دن یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اس وقت ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو، ان سے تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا باسبب اس تکبر کے جو تم زمین میں ناحق کرتے رہے ہو، اور باسبب ان نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد آیت 21 سے 35 میں ہے کہ ذرا تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی ہود کا، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو صرف بادل ہیں جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے، تباہ و برباد کرتا ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے گھروں کے، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل یا عقلیں عطا کی تھی تو ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، ان کے کان نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل، جبکہ وہ انکار ہی کرتے رہے۔ اللہ کی آیات کو ان کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہم نے ہلاک کیا بہت سی ایسی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد آباد تھی، اور ہم نے پھیر پھیر کے ان کو اپنی آیات سنائی تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ۔ جب قرت ختم ہوئی تو وہ پلٹے اب کی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دوسرے مددگار۔ اور جس روز پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے ہیں، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو ایسے محسوس کریں گے گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدگاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ سورہ الاحقاف کے بعد سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے کیونکہ اس میں جہاد کے بارے میں ہے۔ اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کی آیت 1 سے 21 میں ہے کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے اعمال گمراہ کن ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، تو اللہ نے ان کے خطاؤں کو معاف کر دیا اور ان کے معاملات کو سنوار دیا۔ یہ انعام ہے کہ انہوں نے حق کی پیروی کی۔ تو اے مسلمانوں،
جب تمہاری لڑائی ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے اس بارے میں حکم ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسرے کے ذریعے سے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد جان و مال سے کی ان کے لیے بشارت ہے جنتوں کی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کافر برباد ہو کر رہیں گے، ان کی کوئی بھی نیکی ان کے کام نہ آئے گی۔ ان کا جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام سے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے ان کو نیک کاموں کے اجر سے محروم کر دیا۔ مومنوں کو تو ہر وقت اللہ کی مدد اور عنایت کا سہارا، لیکن کافروں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، وہ اس شخص جیسا کیسے ہوگا جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہیں پینے والوں کے لیے۔ اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں قتال کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ پھر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے، تو بربادی ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد آیت 22 سے 38 میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پس ان کے کانوں کو بہرا، ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید پر کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے۔ کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ پھر ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے۔ اگر تم لوگ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیے رہو تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ سورت کے آخر میں قوم سے کہا جا رہا ہے اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخل کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو غنی ہے اور محتاج تو تم ہی ہو۔ اگر تم پیٹ پھیر لوگے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ الفتح ہے،
یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی گئی۔ یہ فتح مبین کی خوشخبری صلح حدیبیہ کے پس منظر میں ہے۔ اس کی آیت 1 سے 15 میں ہے، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تاکہ اللہ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، بہت زبردست مدد۔ اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں۔ انہی پر مسلط ہے برائی کا دائرہ، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے، اس نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر۔ اے مسلمانوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب جو لوگ اس کو توڑیں گے تو اس کے توڑنے کا وبال اپنے اوپر ہی لے گا، اور جو کوئی پورا کرے گا اس معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے، ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، پس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب رسول اللہ اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، اور تم نے بہت برا گمان کیا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے مسلمانوں، ان قریب یہی پیچھے رہنے والے لوگ کہیں گے جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت کم۔ اس کے بعد آیت 16 سے 29 میں ہے کہ ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تو تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے، تو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے اس موقع پر بھی پیٹھ دکھا دی جیسے کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھائی تھی تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ ہاں، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، نہ ہی کسی لنگڑے پر، نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ داخل کرے گا اس کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے تو اسے وہ ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا، انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سے اموال غنیمت جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
اے مسلمانوں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سے اموال غنیمت کا جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ فتح تو اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دی۔ اگر یہ کافر یعنی کہ قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹھ پھیر جاتے، پھر نہ پاتے وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ اے مسلمانوں، تم لازماً داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو ترشواتے ہوئے۔ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، تو اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی فتح بھی رکھی ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اس کے بعد سورہ الحجرات ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کے حوالے سے رہنما اصول بیان ہوئے ہیں۔ اس کی آیت 1 سے 18 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ بہرحال اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر سبب کے کسی قوم کے خلاف ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ پھر ارشاد ہے کہ اگر رسول کی اطاعت نہ کی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہارے نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل اور انعام کی بنا پر، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں جنگ و قتال شروع کر دیں تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے، اور اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے، اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، پس بھائیوں میں صلح صفائی کروا دیا کرو، اس طرح اللہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے نوازے گا۔ ارشاد ہے اے ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دو، اور ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو خبردار کرنے کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے 6 گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے: مذاق اڑانا، نام بگاڑنا، عیب لگانا، بدگمانی، تجسس اور غیبت نہ کرنا۔
کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگے گا۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ مومن تو بس وہی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ کاف ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں، جس میں تخلیق کے عرض اور اللہ کی صفات کا انتہائی خوبصورت بیان ہے۔ سورہ قاف کی 1 سے 20 آیات میں ہے کہ قسم عظیم الشان قرآن کی، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹایا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آیا، سو اب وہ ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے قسم قسم کے خوشنما چیزیں اگا دی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سمجھانے اور یاد دہانی کرانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع رکھے ہوئے ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے ہیں تہ در تہ۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے، کوے والے نے، اور قوم سمود نے، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور ایکا والوں نے اور قوم طبا نے۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ مستحق ہو گئے میری وعید کے۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگران یعنی کہ ایک فرشتہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور بالآخر موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچا ہے حق کے ساتھ۔ یہی ہے نا وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وعدے کا دن۔ پھر آیت 21 سے 45 میں ہے کہ ہر شخص اسی طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ اللہ فرمائے گا اے انسان تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھونک دو جہنم میں ہر ناشکر سرکش کو، جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔
حق تعالیٰ فرمائے گا پس میرے ساتھ جھگڑنے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف سے وعدہ عذاب بھیج چکا تھا۔ پھر جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں، اور جنت قریب لائی جائے گی اہل تقویٰ کے لیے، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، اور وہ لے کر آیا رجوع کرنے والا دل، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں، اور ہم پر کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، اور سجدوں اور نمازوں کے بعد بھی یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ سمجھاتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ سورہ قاف کے بعد سورہ ذاریات ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کی آیت 1 سے 15 میں ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے، پھر بوجھ اٹھا کر لانے والی ہیں، پھر نرمی سے چلنے والی ہیں، پھر اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے، جزا اور سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اور قسم ہے جالی دار آسمان کی، یقیناً تم لوگ ایک جھگڑے کی بات میں پڑ گئے ہو۔ ہلاک ہو جائیں یہ اٹکلے دوڑانے والے جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا وہ جزا اور سزا کا دن، جس دن یہ لوگ آگ پر سینکے جائیں گے۔ اس دن ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنی سرکشی کا، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یقیناً اہل تقویٰ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ پھر آیت 16 سے 30 میں ہے کہ وہ شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نیکوکار تھے، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محتاج کا حق ہوا کرتا تھا۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے بھی جواب میں سلام کہا، اور دل میں کہا یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کی طرف بڑھایا اور کہا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان کی طرف سے دل میں اندیشہ محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور انہوں نے اسے بشارت دی ایک صاحب علم بیٹے کی۔ پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بھانج بھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی فرمایا آپ کے رب نے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ یہاں پر 26واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سورہ الاحقاف کی آیت 15 میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کریں، اگر حیات ہے تو ان کے لیے کچھ خاص وقت رکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، اور یاد رکھیں کہ ہم اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے نیکیوں نعمتوں پر شکر، اس کی رضا کے کاموں کی توفیق، اپنی اور اولاد کی اصلاح اور توبہ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔
اس کے بعد آیت 19 میں ہے کہ ہر ایک کے لیے درجے اور مقامات ہوں گے اور ان کے اعمال کے اعتبار سے، اور تاکہ اللہ پورا پورا دے دے ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ہی درجہ بلند ہوگا۔ ہر سجدے کے ذریعے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں لذت اور شوق مانگیں، پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور درجات بھی بلند ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت 35 میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے ہیں۔ صبر انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ صبر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر سورت محمد کی آیت 6 میں ہے کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ، یعنی جنتی بغیر کسی کی رہنمائی کے جنت میں اپنے گھر تک پہنچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ذہن میں رکھے کہ جنت میں گھر بنانے والے اعمال کرنے وہ کون سے ہیں کہ جو دن میں 12 رکعت سنت نمازوں میں روزانہ ادا کرنی ہے، پھر مسجد بنانا، اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جانا، عیادت کرنا، صف کو پر کرنا وغیرہ، یہ سب جنت میں گھر بنانے والے کام ہیں۔ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عمل سے پہلے علم حاصل کریں۔ اس کے بعد آیت 22 میں ہے کہ اللہ پاک نے 2 چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے، یعنی کہ زمین میں فساد کرنا اور قطع رحمی کرنا، اور 2 چیزوں کی ترغیب دی ہے کہ زمین میں اصلاح کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ تو ان دونوں پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد آیت 24 میں ہے کہ جب قرآن سمجھ نہیں آتا تو اس پر عمل کیسے ہوگا۔ یاد رکھیں کہ بند دل میں قرآن اور ایمان داخل نہیں ہو سکتا، تو قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر سورہ الفتح آتی ہے۔ سورہ الفتح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اس کی آیت 18 میں ہے کہ بیت رضوان میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت 26 میں ہے کہ سکینت سے مراد صبر و تحمل، حوصلہ، کہ مسلمانوں نے کس طرح کفار مکہ کی جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اب ہم آیت 29 میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی صفات کیا تھی جن کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوا۔ تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خصوصیات ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ الحجرات کی آیت 1 میں دیکھتے ہیں کہ اس کی آیت 1 میں کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اللہ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب کرو، اور ایسی جگہوں کا ادب کرو جہاں یہ پڑھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ادب کرو جو قرآن سکھانے والا ہے۔ تو بس ہمیں تقوی اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور کہا جا رہا ہے اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر، نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی رہو اور اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر۔ ان سب پوائنٹس پہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے،
اور مومنین آپس میں اخوت کا رشتہ ہے، پھر ہے کہ عدل قائم کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، برے القاب سے نہ پکارنا، برے گمان نہ کرنا اور تجسس سے بچنا ہے۔ یہ سب اخلاقی معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور یاد رکھیں اگر ایمان آپ کے دلوں میں مزین ہو چکا ہے تو آپ کو دین کی باتیں پسند آنے لگیں گی، تو اپنے دلوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سورہ قاف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، جمعہ کی خطبہ اور عید کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کی آیت 16 میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اللہ ہماری شاہرگ کے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس دل میں یہ احساس آ جائے کہ اللہ قریب ہے، وہ اپنے آپ کو سنوارے گا اور سدھارے گا۔ پھر آیت 18 میں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی رقیب عتید کرامن کاتبین فرشتے ہر وقت ہمارے بولے ہوئے الفاظ کو لکھنے میں مصروف ہے، تو ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر آیت 45 میں ہے فَذَكَّرَ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پس آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ ہر شخص کے لیے نصیحت ہے، جس کے پاس دل ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے دو طریقے، یا تو خود غور و فکر کرے یا عقل مند کی بات سن لے۔ اس کے بعد سورۃ ذاریات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں قیامت کے حق میں 4 قسمیں کھائیں، تو یاد رکھیں کہ قیامت آنی ہے اور سب کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ پھر آیت 15 میں متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، پھر ان کی مزید صفات بتائی گئی ہیں۔ محسنین راتوں کو کم سونے والے، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، سائل اور محروم پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بس ہم سب کو چاہیے کہ سحری کے وقت استغفار کو لازم کر لیں۔ آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔